سلام اس پر کہ جس نے فضل کے موتی بکھیرے ہیں، سلام اس پر پروں کو جس نے فرمایا کہ میرے ہیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس نمبر 9 اور مدنی دور کا دوسرا سال انشاءاللہ تعالی آج ہم پڑھیں گے۔ گزشتہ سوالات کے جوابات آپ کے سامنے ہیں۔ سوالات تھوڑے مشکل ضرور ہوتے جا رہے ہیں، لیکن الحمدللہ آپ کی معلومات میں بھی بہت اضافہ ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بھی گزشتہ ہفتے بات کی تھی کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا جو کردار ہمیں نظر آتا ہے واقعتاً وہ ہم سب کے لیے سیکھنے کا بہت بڑا موقع ہے۔ ایمان لانے کے بعد کوئی ہچکچاہٹ نظر نہیں آتی، کوئی سوال نظر نہیں آتا، بہت سارے کیا، کیوں، کیسے ہوگا، کیا نظر آتا ہے، کچھ نہیں پوچھتے، جو کہا جاتا ہے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہر چیز اللہ کے لیے حاضر ہے، اپنا سب کچھ لگا دیا ہے، کچھ بچا کے نہیں رکھا ہے، اور صرف اپنا نہیں، اپنا پورا خاندان، یعنی غلام ہیں تو وہ بھی موجود ہیں، بیٹے ہیں تو وہ بھی حاضر ہیں، بیٹی ہیں تو وہ بھی دین کے لیے لگی ہوئی ہیں، پورا خاندان اپنے ساتھ شامل کیا ہے۔ پھر یہ کہ پوری حکمت عملی اور منصوبہ بندی کی ہوئی ہے اس پورے ساتھ دینے کے لیے۔ اور اب یہ بات طے کر لی ہے کہ بس اب میں ایمان لے آیا ہوں نا، اب میری ذات کے اوپر اگر کسی چیز کی ترجیح ہے تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کا دین ہے، اور ان سب کے لیے اپنا سب کچھ لگا دیا ہے۔ یقیناً آپ نے بھی اس سیرت سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اب ہم آ جاتے ہیں آج کی کلاس کے اوپر۔ آپ جانتے ہیں کہ انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم عید الاضحیٰ منا رہے ہیں، تو اس حوالے سے ہماری اگلے ہفتے کی کلاس تو نہیں ہوگی، اس وجہ سے ہماری آج کی کلاس کا دورانیہ زیادہ ہے۔ آج ہم کیا پڑھیں گے دیکھتے ہیں۔ گزشتہ ہفتے جو ہم نے چیزیں پڑھی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقدامات ہجرت کے بعد، وہ پہلا سال تھا۔ آپ کے علم میں ہے کہ ہم نے مدنی دور کا آغاز کر دیا ہے۔ مدنی دور سے مراد یہ ہے کہ ہجری سال شروع ہو گئے ہیں۔ آج جو ہم ہجری سال کاؤنٹ کرتے ہیں وہ اس ہجرت سے کاؤنٹ کرتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی۔ گویا آج ہم جو پڑھیں گے وہ ہجری دوسرا سال ہوگا۔ آج کی کلاس میں ہم پڑھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے آ جانے کے بعد قریش کے دل میں جو غصہ اور اقدامات تھے، جنگ کی اجازت دے دی گئی، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قدم بڑھائے۔ کون سے اہم احکامات تھے جو اس سال نازل ہوئے؟ حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم کا نکاح، اور دوسرے سرایا اور غزوات جو پیش آئے، اور سب سے بڑی چیز جو اس سال پیش آئی تاریخ میں ایک انوکھی مثال غزوہ بدر ہے، جس کو ہم آج پڑھیں گے۔ شروع کرتے ہیں ہجرت کے بعد کے اقدامات سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد قریش کے اندر تو بہت غصہ، بہت تلملاہٹ، بہت جھنجھلاہٹ تھی۔ ظاہر ہے ان کے جو منصوبے تھے کہ اس طرح وہ قابو کر لیں گے، کس طرح وہ نعوذ باللہ سر کو چل دیں گے، قتل کر دیں گے، سب دھرے کے دھرے رہ گئے نا۔ تو اندر تو ایک غصہ تھا، اور ایک بس موقع کی تلاش میں تھے کہ کب موقع ملے اور کب ہم جا کے اپنی اندر کا غصہ نکالیں، یا ہم کب جا کے ان کو خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ جڑ سے مٹا دیں۔ پہلا اقدام یہ کیا کہ عبداللہ بن ابی جو انصار کا سردار تھا، اور عنقریب وہ سردار بن جاتا اگر ہجرت نہ ہوتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ آ جاتے، تو امکان یہی تھا کہ وہی سردار منتخب کیا جائے گا، اور اس کے اندر یہ اقتدار کی طلب کی وجہ سے ایک غم و غصہ پایا جاتا تھا۔ ٹھیک آدمی کو مارک کرتے ہوئے قریش نے ان کے نام خط لکھا، اور خط یہ لکھا کہ اب یا تو تم لڑو اور نکالو،
یا تو تم اس کو نکال دو یا ہم پھر لڑنے آ جائیں گے، اور جب ہم لڑیں گے تو پھر اس کے جو چیزیں ہوں گی اور اس کے جو نتائج ہوں گے اس کے لیے تم تیار رہو. اور عبداللہ بن ابی نے اس پہ سوچنا شروع کر بھی دیا، لیکن پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہوا اور آپ نے جا کے اس سے بات کی کہ کیا تم اپنے ہی لوگوں سے لڑو گے اب؟ تو اس کی بات سمجھ میں آ گئی اور اس نے وہ ریاکٹ نہیں کیا جو قریش چاہتے تھے. دوسری بات یہ ہوئی کہ درِ پردہ دھمکیاں ملنا شروع ہو گئیں. جو مکہ کوئی جاتا تھا تو وہاں سے پیغامات آتے تھے، اور جو یہاں کوئی کسی کام سے آتا تھا اس کے ذریعے کوئی نہ کوئی میسج آتا تھا اور یہ کہا جاتا تھا کہ ہم چھوڑیں گے نہیں، ہمیں موقع تو ملے، ذرا آنے تو دو، ہم داخل نہیں ہونے دیں گے. ظاہر ایک شدید ٹینشن کی کیفیت تھی. اس صورتحال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کی کیفیت یہ تھی کہ راتوں کو وہ ساری ساری رات جاگتے تھے، پہرا دیتے تھے، چوکنا رہتے تھے، ہتھیار لگا کے سوتے تھے. ہر وقت یہ احساس تھا نا کہ پتہ نہیں کس وقت ہمارے اوپر حملہ ہو جائے، پتہ نہیں کون سی کارروائی اب ہونے والی ہے. اس خوف کا آپ تصور کر سکتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2-3 کاموں کا اہتمام شروع کیا. آپ نے جو تجارتی شاہراہ تھی جو یمن سے شام جاتی تھی اور سارے تجارتی قافلے وہیں سے گزرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ وہاں پر دستے بھیجنے شروع کر دیے. اب وہ دستے جو ہے وہ جاتے تھے، یہ بھی ہم آگے بات کریں گے کہ کیا کرتے تھے، اور ارد گرد کے جتنے قبائل اس شاہراہ پہ تھے نا، آپ نے ان سے دوستی کا ہاتھ بڑھایا، جنگ نہ کرنے کا معاہدہ کیا، گویا اس شاہراہ کو بھی اپنے لیے سیف کیا اور یہاں پہ اپنا ہولڈ بھی بڑھایا. تو اب جو دستے جایا کرتے تھے وہ ایک تو نظر رکھتے تھے کہ آس پاس کیا سچویشن چل رہی ہے، کوئی خبر لا رہے ہیں، کچھ پتہ چل رہا ہے. دوسرا یہ کہ قبائل سے رابطہ بہت ضروری تھا اس وقت، کہ جو آس پاس آبادیاں ہیں ان سے کانٹیکٹ رہے. اور تیسرا یہ تھا کہ اپنی قوت کا احساس دلایا جائے کہ ہمیں کمزور نہ سمجھا جائے. ایسا نہیں ہے کہ اب ہم اس حالت میں ہیں کہ ہم کسی کے لیے آسان ثابت ہوں گے. تو یہ ایک انڈائریکٹ میسج دینا بھی مطلوب تھا. اسی دوران یہ ہوا کہ قرآن میں وہ آیات نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے وار ڈکلیئر کر دی. اس سے پہلے تو یہ تھا نا کہ مسلمان خیر کی امید کے ساتھ دعوت دے رہے تھے، دعائیں کر رہے تھے، میسج پہنچا رہے تھے، چاہ رہے تھے کہ وہ ایمان لے آئیں، ظلم و ستم کو برداشت کر رہے تھے. اب چونکہ اب مسلمانوں کی حیثیت تبدیل ہو گئی ہے، وہ مدینہ میں آ گئے، ان کے پاس ایک سیف پلیس ہے. اب اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ اب آپ کی اور ان کی لڑائی اور جنگ ہے، اور اب مقابلہ ہے کفر اور اسلام کا، اور آمنے سامنے ہے. لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اسٹریٹجی ہمیں اسی حوالے سے نظر آتی ہے کہ اب معاملہ صرف یہ نہیں رہا کہ سمجھ نہیں آ رہی یا نادان ہے. اب مقابلہ دین اور ایمان کے ساتھ ہے، اور لوگ اسلام کو اور نبی کو مٹانا چاہتے ہیں، نعوذ باللہ. تو آپ بھی اسی طرح تیاری کیجئے، اسی طرح لڑیے، اسی طرح مقابلے پہ تیار ہو جائیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح اقدامات کیے. اس سال میں جو اور اہم اقدامات آئے اس میں ایک بہت امپورٹنٹ چیز یہ تھی کہ اس سے پہلے تو مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جا رہی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی، اور آپ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا قرآن میں کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے اندر یہ بے چینی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ قبلہ تبدیل ہو، کیونکہ وہ یہودیوں کا بھی قبلہ تھا نا. اور ایک خانہ کعبہ سے محبت بھی تھی، اور ایک دین حنیف جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا اس کا سمبل تو خانہ کعبہ تھا. تو اللہ تعالیٰ نے بھی سورہ بقرہ کی آیات میں تحویل قبلہ کا حکم دے دیا کہ اچھا اب جو ہے آئندہ سے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جائے. ایک ڈائریکشن جو ہے مسلمانوں کی طے کر دی گئی. روزوں کی فرضیت کا حکم اسی سال آیا. عید کی نماز اجتماعی عیدگاہ میں جا کے پڑھنا، صدقہ فطر دینا، قربانی کرنا، یہ سارے احکامات آپ نوٹ کریں گے کہ مکہ میں چیزیں نہیں آئی تھیں کیونکہ اسٹیٹ نہیں تھا. اسلام پورا کا پورا نافذ ہونے والی سٹیج اب آ گئی ہے. اب یہ ہو رہا ہے کہ احکامات شروع ہو رہے ہیں، اور انہی ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ ہو رہے ہیں. جنگیں بھی چل رہی ہیں، خوف بھی چل رہا ہے، خوشیاں بھی ہو رہی ہیں، شادیاں بھی ہو رہی ہیں، اور ساتھ ساتھ اقدامات بھی ہو رہے ہیں. اور یہی زندگی ہے. زندگی میں یہی ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی میں خوشی، غم، دین، آزمائش، آسانی ایک کے بعد ایک آ رہی ہوتی ہیں. اور اسی دوران یہ ہوا کہ حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم کا نکاح ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ تمہارے پاس کچھ ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. آپ نے کہا وہ زرہ تھی نا تمہارے پاس ایک آئی تھی؟ تو انہوں نے کہا ہاں وہ تو ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو سیل کرو، اس کو. پھر اس کے بعد گھر کا سامان لیا گیا، اور پھر ان دونوں کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا. اب جو اہم چیز ہم آتے ہیں وہ اس وقت کی مہمات اور غزوات پہ آتے ہیں. ہمیں لگتا ہے نا کہ مکہ سے آ گئے تو بس اب تو زندگی آسان ہے، مکہ سے نکل کے آ گئے. ایسا نہیں ہے. ویسے تو دین پہ چلنا کبھی بھی آسان نہیں ہے.
دین پہ آپ کو عمل کرنا ہے تو آپ کو پروف کرنا ہوتا ہے انہی ساری آزمائشوں سے. پہلے وہ آزمائشیں باہر والوں سے تھیں جو کھلے دشمن تھے. اب یہ آزمائشیں کئی جگہ سے ہیں. دشمن اپنی جگہ موجود ہے, اپنے اندر مختلف مزاجوں کے لوگوں کو لے کے چلنا. جہاں آپ رہ رہے ہیں وہاں پہ طرح طرح کے لوگ, یہودی, مشرکین, منافق, سب کو لے کے چلنا. تو اب آزمائشیں سے زیادہ ملٹی پلائی ہو گئی ہیں. اب صورتحال یہ ہے کہ پہلے میں نے ذکر کیا کہ مختلف مہمات اور دستے تو بھیجے ہی جاتے تھے. غزوات اور سرایا کا ذکر ملتا ہے. غزوہ اس مہم کو کہتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے کے گئے ہوں, لیکن سریہ اس مہم کو کہتے ہیں جس کی جمع ہے سرایا, جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت بھیجا ہو, کسی کو سربراہ بنا کر بھیجا ہو, لیکن آپ خود تشریف لے کے نہ گئے ہوں. تو اس دور میں ہمیں چھوٹے چھوٹے بہت سارے غزوات اور سرایا ملتے ہیں کہ کچھ لوگوں کا گروپ بھیجا گیا کسی قبیلے کی طرف, کسی مشن کی طرف, کسی کام کو دے کر, اور وہ جاتے بھی تھے, گشت بھی کرتے تھے, اور جو ڈیوٹی ان کو دی جاتی تھی وہ کر کے آتے تھے. بڑی چیز جو اس دوران ہوئی وہ تھا غزوہ بدر, جس کو یوم الفرقان کہا جاتا ہے. فرقان, فرق ہونا, الگ الگ ہونا, حق اور باطل کو چھانٹ دینے والا. اور یہ 17 رمضان 2 ہجری کو آیا. غزوہ بدر کی چیزوں کو ہم 5 عنوانات میں تقسیم کرتے ہیں. سب سے پہلے یہ کہ کیوں ہوا, تیاری کیا کی گئی, جنگ میں کیا ہوا, جنگ کے فوراً بعد کیا ہوا, اور پھر ہم نے اس سے کیا سیکھا. ہم اس پورے غزوہ بدر کو دیکھتے ہوئے اور پڑھتے ہوئے اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ ہم ایک واقعہ نہیں پڑھ رہے کہ ہم یہ سوچیں کہ کیا اچھے لوگ تھے. یہ تو ایک پہلو ہے نا, لیکن وہ سارے لوگ ہمارے لیے مثال چھوڑ کے گئے ہیں کہ جب ایسا کوئی وقت آ جائے, اور ان سارے قصوں میں اپنے آپ کو اس کی جگہ رکھ کے ضرور سوچئے گا یہ میری اور آپ کی طرح کے انسان ہیں. ان کے بھی گھر ہیں, فیملیز ہیں, شوق ہیں, سکون ہے زندگی میں, چاہتے ہیں کہ بہت مزہ آئے, آسانی ہو, کسی سے سامنا نہ کرنا پڑے, اپنی لائف آسانی سے گزاریں, تجارتیں ہیں, بزنس ہیں, سب کچھ ہے ان کے ساتھ بھی. لیکن ایمان ایسی چیز ہے جس نے ایسی ایسی مثالیں قائم کر دی. ہم ہر ایک کے کردار میں اپنے آپ کو دیکھیں گے. ہوا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سریہ نخلا کہا جاتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں ایک وفد بھیجا, اور اس کو کہا کہ وہ جائے اور خبر لے اور راستے میں دیکھے. اب وہ وفد نکلا تو قریش کا ایک قافلہ جا رہا تھا. اس وفد نے اس قریش کے قافلے کو لوٹا اور عمرو بن حضرمی کا قتل ہوا. یاد رہے کہ یہ اسٹیٹ آف وار ہے, یہ عام عمومی حالات نہیں ہیں. اس میں یہ رہا کہ جب وہ قتل ہوا اور وہ لوگ واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مذمت بھی کی. آپ نے کہا کہ تمہیں میں نے یہ تو نہیں کہا تھا, لیکن ظاہر ہے جس وقت جو سچویشن ہوتی ہے انسان اسی حساب سے ریئیکٹ کرتا ہے. انہوں نے یہ سوچا کہ نہیں اس وقت ہمیں یہ کرنا چاہیے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا فدیہ بھی دلوایا. پھر یہ ہوا کہ ابو سفیان کی قیادت میں اس کے بعد یعنی کچھ وقت گزرنے کے بعد ایک وفد قریش کا بہت بڑا تجارتی قافلہ تھا جس میں ان کی پوری ارننگز اور ان کی بہت ساری انویسٹمنٹ تھی. اب وہ جب تجارتی قافلہ وہاں سے گزر رہا تھا نا, ابو سفیان اس کی قیادت کر رہے تھے. ابو سفیان کو یہ لگا کہ مجھے بھی لوٹا جائے گا, اور انہوں نے سوچا کہ اب میرے اوپر تو خطرہ ہے, میں کیا کروں. تو پہلے تو یہ کیا کہ ایک آدمی کو بھیجا کہ تم مکہ جاؤ اور وہاں جا کے اعلان کر دو کہ ہم پہ حملہ ہونے والا ہے. ایک سائڈ تو یہ تھی, وہ آدمی چلا گیا مکہ اور اس نے جا کے خوب شور مچایا کہ خبردار ہو جاؤ, حملہ ہونے والا ہے, دیکھو کیا ہو رہا ہے, تمہارے تو ساری کمائی لٹنے والی ہے. اور وہاں پہ ایک پینک اور ایک غصہ تو پہلے ہی موجود تھا, تو وہاں پہ تو ایک پوری مہم شروع ہو گئی کہ اچھا اب ہم نکلتے ہیں اور اب ہم بتاتے ہیں. دوسری طرف یہ ہوا کہ ابو سفیان نے اس نے جب یہ سوچا تو اس نے آس پاس معلوم کیا اور راستہ بدل لیا. قریش اپنی طور پہ تیار ہو رہے تھے, ہر گھر سے چیزیں لائی جا رہی تھیں, ہر گھر کا نوجوان نکل گیا تھا, اور وہ وہاں سے نکل رہے تھے کہ ان کو یہ پتا چلا کہ ابو سفیان نے تو راستہ بدل لیا. اب قریش کا لشکر تو روانہ ہو چکا تھا. اب آپس میں اختلاف ہوا اور حضرت حکیم بن ارزام اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے. انہوں نے عتبہ سے کہا کہ ہمیں پھر واپس چلے جائیں, جب تو ریزن ہی نہیں بچا نا, اب کیا کریں, چلتے واپس. تو اس نے کہا ہاں بات تو ٹھیک ہے. پھر ابو جہل کے پاس گیا, لیکن ابو جہل کا جو ایک رویہ اور کردار ہم پڑھتے چلے جا رہے ہیں, اس کو جتنا غصہ تھا اس نے کہا نہیں. اس نے عتبہ سے کہا کہ تمہارا اصل میں بیٹا ہے نا مسلمانوں کی طرف, اس وجہ سے تمہیں جو ہے یہ کمزوری پیدا ہو رہی ہے. ظاہر ہے ان کی حمیت نے جوش مارا, انہوں نے کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے, چلو پھر نکلو. اور پھر وہ سارے کا سارا جو لشکر ہے وہ مقابلے کے لیے نکل پڑا. دوسری طرف مدینہ میں یہ ہوا کہ یہ پتہ چل رہا تھا کہ ایک قافلہ آ رہا ہے, تجارتی قافلہ آ رہا ہے, غصے میں ہے
انٹینشنز تو ظاہر ہے کنفرم نہیں ہوتی نا، لیکن آپ کو یہ لگ رہا تھا کہ ان سے جو ہے وہ ہمارا سامنا ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں یہ اعلان کیا کہ شاید ہمارا سامنا پڑے اور ہمیں ایک لشکر لے کے نکلنا پڑے، تو کون کون چلے گا. یہ عام منادی اس وقت ایسی نہیں تھی، اس وقت قریش کے لشکر کا اندازہ نہیں تھا کہ یہ سارے کے سارے آ جائیں گے. لیکن آپ نے اعلان کیا تو مسلمانوں میں سے بہت یہ نہیں ہوا کہ ہر ہی آدمی نکل آیا، کیونکہ اتنی بڑی جنگ کا اندازہ نہیں تھا اس وقت. تو کچھ لوگ نکلے اور جو آسانی سے نکل سکتے تھے سارے لوگ نکلے، اور راستے میں ابھی تھوڑا آگے بڑھے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے یہ اطلاع دے دی کہ مکہ سے بھی ایک بہت بڑا لشکر نکل چکا ہے آپ سے مقابلے کے لیے. یہاں آ کے سچویشن بدل گئی. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتا چلا کہ اچھا ایک راستہ وہ ہے جس پہ تو تجارتی قافلہ ہے، ایک راستہ وہ ہے جس میں مکہ سے اتنا بڑا لشکر ہمارے مقابلے پہ آ رہا ہے، تو کیا کیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ایک میٹنگ کی اور آپ نے ان تمام لوگوں کو جو آپ کے ساتھ تھے ان کے ساتھ بیٹھ کے مشورہ کیا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. پوری سچویشن بتائی. اب آپ اس کو تصور کیجئے کہ جو لوگ نکلے ہیں 313، جو لوگ نکلے ہیں وہ پوری اسٹرینتھ بھی نہیں ہے، اپنے شہر سے باہر بھی نکل آئے ہیں. اب جب آپ ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ کیا کیا جائے، پہلے تو حضرت ابوبکر اور حضرت عمر نے رائے دی، لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پوچھا کہ اچھا بتاؤ. پھر کھڑے ہوئے حضرت مقداد بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کے الفاظ سے میں اپنے آپ کو جج کرتی ہوں کہ کیا یہ الفاظ میں اور آپ کہیں گے. ہم سے کہا جائے دین کے لیے آؤ، میرا گھر، میری ٹائمنگز، میری آسانیاں، میرا اسکیڈول، میرے پاس تو بہت سارے ریزنز ہیں نا. حضرت مقداد کھڑے ہو کے کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو جو راستہ دکھایا ہے آپ چلیں اس کے اوپر، ہم آپ کے ساتھ ہیں. ہم آپ سے نہیں کہیں گے کہ جو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے کہا تھا کہ تم اور تمہارا رب جاؤ اور لڑو، ہم یہاں بیٹھے. ہم تو یہ کہیں گے کہ آپ اور آپ کے پروردگار چلیں، لڑیں، ہم بھی آپ کے ساتھ لڑیں گے. اس کے بہت سارے الفاظ ہمیں اسی طرح کے ملتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ بس آپ جہاں چلیں گے ہم آپ کے ساتھ چلیں گے. یہ مہاجر تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، لیکن آپ نے پھر یہی فرمایا کہ اچھا اور مشورہ دو. یہ سن کے انصار سمجھ گئے کہ اچھا اب ہمیں مخاطب کیا جا رہا ہے. تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے. یہ انصار میں سے تھے کہ انصار نے تو اتنی بڑی قربانی پہلے ہی دے دی تھی نا کہ اپنا شہر کھول دیا تھا، اور ان سے یہ ایکسپیکٹ کرنا ظاہر ہے کہ ان کے ذہن میں کیا چل رہا ہے کہ اب وہ کیا ہمارے ساتھ باہر بھی چل کے لڑیں گے، کیونکہ جھگڑا تو ہمارا تھا. لیکن ایمان ایسی چیز تھی نا جس نے یہ باؤنڈریز ختم کر دی تھی. حضرت سعد جب کھڑے ہوئے انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے لگ رہا ہے کہ آپ ہم سے کہہ رہے ہیں. آپ نے فرمایا کہ ہاں. حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہم تو آپ پر ایمان لائے ہیں نا، ہم نے آپ کی تصدیق کر دی ہے، ہم نے گواہی دی ہے کہ آپ جو لے کر آئے ہیں وہ حق ہے، اور اس پر ہم نے اپنے آپ کو آپ کی اطاعت میں دے دیا ہے. آپ کا جو ارادہ ہے آپ چلیے. اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، آپ ہمیں لے کے سمندر میں بھی کودنا چاہیں گے نا، ہم آپ کے ساتھ کود پڑیں گے. ہمارا ایک آدمی بھی پیچھے نہیں رہے گا. ہمیں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے کہ آپ ہمارے دشمن سے ٹکرا جائیں، اور ہم جنگ میں لڑنے کے لیے تیار ہیں. اور ہم ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ہماری طرف سے ایسی چیز دکھائے جس سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں. آپ ہمیں ساتھ تو لے کے چلیں، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے. اور اتنا پیارا جواب. اور ایک اور جگہ اس سے پیارے الفاظ بھی ہیں حضرت سعد کے، اور اس میں یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں چاہیں چلیں، جس سے چاہے تعلق استوار کریں، جس سے چاہے کاٹ لیں، ہمارے مال سے جو چاہے لے لیں، جو چاہے دے دیں. آپ جو لیں گے وہ ہمیں زیادہ پسند ہوگا بنسبت اس کے کہ آپ جو چھوڑیں گے. آپ کا جو فیصلہ ہوگا ہم مانیں گے. یہ والے الفاظ میں اللہ تعالیٰ کے لیے کہہ سکتی ہوں، اللہ کی دین کے لیے کہہ سکتی ہوں. میرا جو مال اللہ کے لیے چلا جائے مجھے زیادہ محبوب ہے بجائے اس کے کہ جو میں روک لوں. میرا جو وقت اللہ کے لیے چلا جائے وہ زیادہ اچھا ہے بجائے اس کے کہ جو میرے ذاتی کام آ جائے. میری ساری چیزیں اللہ کے لیے لگ جائیں. یہ ہمت کی بات ہے، اور یہ ہمت ایمان ہی دیتا ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ مثالیں آج قائم نہیں ہو سکتی، یہ ہم سب کر سکتے ہیں. اللہ سے ایسا تعلق ہوتا ہے تو زبان سے پھر ایسے الفاظ بھی نکلتے ہیں.
اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جوابات ملے، پھر منصوبہ بندی شروع ہوئی، پھر یہ طے کیا گیا کہ جنگی حکمت عملی کیا ہوگی، ہدایات دی گئی، بدر کے میدان میں پہنچے، وہاں پہ خیمہ لگایا گیا، مشورہ ہوا کہ نہیں یہاں نہیں وہاں لگائیے، چشمے کے پاس لگائیے، معلومات حاصل کی گئی مختلف لوگوں کو سے بھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے بھی راستے میں کچھ لوگوں سے کنفرم کیا کہ کس کے علم میں کیا ہے، جو ایک جاسوسی کا نظام ہوتا ہے اس طرح بنایا گیا، لشکر کی ترتیب بنائی گئی، صفیں بنائی گئی، لیکن جو کمپیریزن تھا نا وہ کچھ نہیں تھا. اگر آپ ساز و سامان دیکھیں، ظاہر مسلمان اس بھرپور تیاری سے نہیں نکلے تھے، تو صرف 313 تھے اور قریش 1000 آ رہے تھے، اور اس کے بعد جو اونٹ تھے مسلمانوں کے پاس وہ 70 تھے اور قریش کے پاس 700 تھے، جو گھوڑے تھے وہ 2 تھے اور قریش کے پاس 100 تھے، اور مسلمانوں کے پاس جو ہتھیار تھے اس میں صرف 2 تلواریں تھیں. یعنی ان تمام چیزوں کے ساتھ وہ وہاں سے نکلے تھے، لیکن بھروسہ چیزوں پہ تھا ہی نہیں نا. بھروسہ تو یہ تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے فتح دینی ہے تو اللہ تعالیٰ اسی کے ساتھ دے گا، اور چیزوں سے زیادہ میٹر کرتا ہے کہ آپ کے پاس ایمان کیسا ہے، کیونکہ وہی آپ کی اسٹرینتھ ہے. اور اس کے بعد پھر بدر کے میدان میں پہنچتے ہیں، جو نقشہ آپ کے سامنے ہے اس وقت آپ کو نظر آ رہا ہے. کیفیت یہ ہے کہ مسلمانوں کا لشکر جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حوض کے پاس ہے، قریش کا لشکر سامنے کی طرف ہے، قریش کے پیچھے آپ کو نظر آ رہا ہے مکہ مکرمہ جانے کا راستہ ہے، اور مسلمانوں کی طرف جو ہے وہ مدینہ جانے کا راستہ ہے، اور درمیان میں جنگ کا وہ میدان ہے. اس کے بعد جنگ شروع ہوتی ہے. شروع ہوتے ہی سب سے پہلے قریش کی طرف سے للکارا جاتا ہے، اور 3 لوگ سامنے آتے ہیں جو اب آپ کے سامنے آ رہے ہیں. یہ 3 ہیں شیبہ بن ربیعہ، عتبہ بن ربیعہ اور ولید بن عتبہ. یہ سامنے آتے ہیں. پہلے تو یہ پکارتے ہیں کہ بھیجیے کون آتا ہے ہمارے مقابلے پہ، تو یہ 3 صحابہ آتے ہیں، حضرت عبداللہ بن رواحہ، عوف بن حارث اور معوذ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہم. وہ پوچھتے ہیں تم لوگ کون ہو؟ وہ کہتے ہیں ہم انصار سے. وہ کہتے ہیں نہیں تم سے ہمارا جھگڑا نہیں ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار کے کہتے ہیں کہ اپنے لوگ بھیجیے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پکارتے ہیں تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ تینوں آتے ہیں، اور اس کے بعد پھر جنگ شروع ہو جاتی ہے. اس پوری جنگ کے اندر جب تک جنگ ختم نہیں ہوتی، آپ تصور کر سکتے ہیں کسی کو معلوم نہیں ہے کہ نتیجہ کیا ہوگا، لیکن اگر آپ دنیا کے لحاظ سے کیلکولیشن کریں تو سمجھ آ رہا ہے کہ جیتنے کا کوئی سوال نہیں نظر آ رہا، کوئی کمپیریزن ہی نہیں بن رہا اتنے بڑے لشکر سے جا کے ٹکرانے کا. لیکن جو اس کے اندر مظاہرے ہمیں نظر آتے ہیں، پہلے تو ایمان کے مظاہرے نظر آتے ہیں کہ چھوٹا سا بچہ اس کو واپس بھیجا جا رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں مجھے نہیں جانا، حضرت عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ. پھر یہ نظر آتا ہے باپ اور بیٹا آمنے سامنے لڑ رہے ہیں. یہ سارے جو لوگ جو مدینہ پہنچے تھے ہجرت کر کے، ان کی فیملیز مکہ میں تھی نا، اور اس میں بہت سارے ایسے لوگ تھے جو اپنے چچا سے، اپنے باپ سے، اپنے بیٹے سے لڑ رہے تھے. اور پھر نظر آتا ہے حضرت عمیر کا یہ واقعہ کہ ہاتھ میں کھجوریں ہیں، اور کہتے ہیں کہ اب کھجوریں کھا کے وقت کون ضائع کرے، اب تو جنت میں جا کے کھائیں گے. کھجوریں پھینکتے ہیں اور شامل ہو جاتے ہیں. پھر یہ بھی نظر آتا ہے کہ عتبہ بن ربیعہ کے جو بیٹے تھے حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ مسلمانوں کی طرف سے لڑ رہے تھے، اور جب ان کے باپ کو قتل کیا گیا اور اس کی لاش لے جائی جا رہی تھی تو ان کے چہرے پہ رنج تھا. تو آپ نے پوچھا کہ کیا تمہیں اپنے باپ کے اس انجام پہ رنج ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ غم نہیں ہے کہ اس کو یہ انجام پہنچا ہے، مجھے غم یہ ہے کہ یہ سمجھدار آدمی تھا، مجھے امید تھی کہ یہ ایمان لے آئے گا، مجھے اس کے ایمان نہ لانے کا رنج ہے. کیسی مثالیں ہیں یہ، کیسے لوگ ہیں یہ؟ جذبات تو تھے نا دلوں کے اندر، تکلیف تو ہوتی ہوگی نا، لیکن ان سارے رشتوں کے اوپر ایمان ہے، سب سے پہلے دین ہے. اور پھر اس کے دوران مسلمانوں نے وہ اللہ تعالیٰ کی نصرت محسوس کی، اور اس میں یہ تھا کہ دونوں لشکروں کو تعداد کم نظر آ رہی تھی، پھر اس کے بعد کفار کو مسلمان زیادہ اور مسلمانوں کو کفار کم نظر آنے لگے. بارش ہوئی غزوہ سے پہلے، اور اس میں ایک کیفیت سکینت کی طاری ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا پڑھتے ہوئے ایک ہاتھ میں مٹی لے کے پھینکی تو کفار میں سے ہر ایک کو لگا کہ اس کی آنکھوں کے اندر مٹی گئی ہے. اور اس کے بعد یہ بھی محسوس کیا کہ کوئی اور ہمارے ساتھ لڑ رہا ہے. بعض صحابہ نے اس کو کوٹ کیا ہے، میں کسی کو تلوار مار رہا ہوں تو اس کی گردن میری تلوار لگنے سے پہلے گر گئی، اور میں کسی کو زخمی کرنا چاہ رہا ہوں تو اس کا ہاتھ کٹ کے گر گیا جو کہ میں نے نہیں کاٹا تھا. اور کچھ لوگوں نے ذکر کیا کہ مجھے فلانا نے مارا ہے، وہ اس کا کوئی وجود ہی نہیں تھا. تو صاف صاف محسوس ہوا، جس کو اللہ تعالیٰ نے بعد میں سورہ انفال میں کہا کہ ہم نے فرشتوں سے تمہاری مدد کی، اور وہ 1000 فرشتے بھی میدان جنگ میں موجود تھے.
قدرت اور فرشتے اور یہ ساری چیزیں تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں نا. یہ میدان جنگ میں بھی اور یہ میری زندگی میں بھی میری مدد کر سکتی ہیں اگر اللہ میرے ساتھ ہو. اور اسی غزوہ بدر کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی رقت والی دعائیں بھی ملتی ہیں نا, کیونکہ دعا بھی تو ایک طاقت ہے نا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی کہ اللہ کہ تھوڑے سے لوگ ہیں نا, اگر یہ بھی چلے گئے یا ان کا بھی نام مٹا دیا گیا تو روئے زمین پہ تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. اور یہ بھی کہ اللہ جو وعدہ آپ نے کیا تھا اب ہماری مدد کیجئے, وہ وعدہ پورا کیجئے. اور پھر ہم نے دیکھا کہ یہ تھوڑے سے لشکر نے اس بڑے سے لشکر کو کیسے شکست دی, کیسے حالات بدلے, اور کیسے وہ چیز اللہ تعالیٰ نے دکھائی جو انسان کبھی سوچ بھی نہیں سکتا. اور یہ چیزیں اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی زندگی میں بھی دکھا سکتا ہے. اور اس بڑے درجے کی وجہ کیا ہے کہ انہوں نے دین کا ساتھ اس وقت دیا جب دین کو ضرورت تھی. بعد میں تو فتح مکہ میں بہت لوگ ایمان لائے. اسی طرح جب آج دین اگر قائم نہیں ہے نا, ہم نے پچھلے ہفتے پورا ہفتہ اس پہ ڈسکشن کیا کہ کیا بدلنے کو دل چاہتا ہے, معاشرے میں کیا چینج آنا چاہیے. بہت سارے لوگوں نے مجھے یہ بھیجا کہ معاشرے میں بہت کچھ بدلنے کا ہے اور سب کچھ دل چاہتا ہے بدلنے. اس وقت جو شخص بدلنے کی کوشش کرے گا, سنت کو زندہ کرے گا, دین کا ساتھ دے گا, وہ اتنا بڑا درجہ لے کے چلا جائے گا. لیکن جو بعد میں اگر دین قائم ہی ہو تو پھر تو ہر ایک کے لیے آسانی ہے. اس کے بعد پھر جب یہ غزوہ مکمل ہوتا ہے, 3 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ہمراہ وہاں اور رہے. قیدیوں کا معاملہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رائے طلب کی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نرم مزاج تھے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ فدیہ لے لیجئے, معاف کر دیجئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے مزاج میں گرمی تھی. انہوں نے کہا کہ نہیں, ہم میں سے ہر ایک کے رشتہ دار کو اس کے حوالے کیجئے جو کافر ہے اور ہم ان کی گردنیں اڑائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے کو قبول کیا. لیکن بعد میں قرآن نے تصریح کی کہ ابھی تو آپ نے یہ طے کر لیا ہے فدیے کا معاملہ, لیکن جب جنگ ہو رہی ہو تو پہلی فکر یہ نہیں ہونی چاہیے, ورنہ تو لوگ یہ کوشش کریں گے کہ فدیے کے لیے قید کریں صرف نہ, مارے نہیں. تو جنگ کے دوران آپ کو ترس نہیں کھانا ہے, اچھی طرح قوت کو کچلنا ہے. پھر اگر بعد میں آپ کوئی اور چیز سوچتے ہیں تو الگ بات ہے. مال غنیمت آیا, پہلا معاملہ تھا, پہلی جنگ تھی, کیا کیا جائے, کس کو ملنا چاہیے. سورہ انفال کی پہلی آیت میں بھی اس کا بتا دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارا مال جمع کیا اور پھر اس کو تقسیم کیا. اور پھر قرآن نے پورا تبصرہ, میں آپ کو ضرور ریکمینڈ کروں گی کہ آپ سورہ انفال ضرور پڑھیں. قرآن نے پورا تبصرہ کیا ہے. پہلے کوتاہیوں پہ توجہ دلائیے کہ تم نے جو غلطی کی اور تمہیں اپنی استغفار کرنا چاہیے اور اللہ سے اپنی کمزوری کی معافی مانگنی چاہیے. پھر اللہ کی مدد کا ذکر کیا کہ تمہارا بل بوتا نہیں تھا, یہ اللہ کی مدد تھی جو تمہارے ساتھ تھی. پھر مال غنیمت کا بتایا گیا, جنگ کے احکامات آئے, اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اس پوری چیز سے نصیحت کی ہے. ضرور سورہ انفال کو آپ پڑھیے گا. اب اس پورے غزوہ بدر کے بعد جو نتائج ہمیں نظر آئے کہ مسلمانوں کی ایک قوت نظر آ گئی. یعنی اب تک تو یہ لگتا تھا نا کفار کے لیے بھی, قریش کے لیے بھی, یہ کہنا بہت آسان تھا تھوڑے سے لوگ ہیں ان کو نام و نشان مٹا دیں گے. اب پتہ چلا کہ یہ اب ممکن نہیں ہے, اور ایک قوت کا مظاہرہ ہوا, اور قریش کا جو ایک روب اور ایک دبدبہ تھا اس کا خاتمہ ہوا. حق اور باطل کھل کے آ گیا سامنے, خود مسلمانوں کے سامنے بھی آیا. انہوں نے بھی ایسی بہت ساری چیزیں دیکھی جو ان کے سامنے آیا, اور عام لوگوں کے سامنے بھی آ گیا کہ تھوڑے ہی سے لوگ ہوں, اور یہ ہمیشہ کے لیے اصول سامنے ہے, آج بھی ہمارے لیے ہے. حق تھوڑا بھی ہونا اللہ کی مدد کے ساتھ بہت زیادہ ہوتا ہے. اور یہ یقین پیدا ہوا سب کے اندر. ہم بھی پڑھ رہے ہیں تو ہمیں بھی محسوس ہو رہا ہے نا کہ بس اللہ کی مدد چاہیے ہر معاملے میں. اللہ ساتھ ہونا, پھر معاملات کیسے سیٹل ہوتے ہیں, آسانیاں کیسے ہوتی ہیں, مدد کیسے آتی ہے, وہ زندگی میں ہمیں نظر آ جاتا ہے. لیکن اس کے بعد ایک ٹرننگ پوائنٹ یہ آیا کہ جو یہودی تھے وہاں کے, مدینہ کے, ان کے اندر جو سازشی نیت تھی جو ہم نے پہلے پڑھا, ان کی طرف سے اب سازشوں کا آغاز شروع ہوا. گویا مقابلے پہ جب یہ لگا کہ نہیں مقابلہ کر پائیں گے, تو اندرون خانہ جو لوگ سازش کرنے کی کوشش کر رہے تھے وہ ہم انشاءاللہ تعالی آگے پڑھیں گے. آج کی کلاس میں اس غزوہ بدر میں اتنی سنتیں ہیں کہ میں نے آج کوئی سنت نہیں لی. دین کے لیے کھڑے ہونا اور یہ ساری چیزیں, آج میں صرف ایک سوال آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں, اور اس سوال کے جواب میں یہ نہیں چاہوں گی کہ آپ یہ کہیں کہ نہیں ہم ایسا نہیں کر سکتے. مطلب میں یہ چاہ رہی ہوں کہ آپ اپنی کمزوری کے بجائے مجھے اپنی قوت بتائیے کہ ان غزوہ بدر کے حالات سے آج کل کے لیے یا اپنے لیے آپ نے کیا سیکھا. آپ نے یہ نہیں کہنا کہ ہم کہاں, آپ نے یہ کہنا ہے کہ ہاں
ہمارے اندر کیا ہے، کیا کر سکتے ہیں، کیا طاقت ہے، کیا قوت ہے، کیا ارادہ ہے. غزوہ بدر کے حالات سے میں کیا سیکھوں گی، یہ انشاءاللہ تعالی آپ بات کریں گے. اگلی کلاس میں انشاءاللہ تعالی ہم 3 ہجری کے اوپر بات کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سلام اس پر کہ جس کا نام لے کر اس کے شیدائی الٹ دیتے ہیں تخت قیصریت.